الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر باعث بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں باعث بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم تمامی حضرات نے سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں نکاح تک ہم مرحلہ سماعت فرما چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے، اور جو متعدد نکاح ہوئے اس کی حکمتوں پر مفصل روشنی ڈالی جا چکی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی زوجات کے متعلق کیسے معاملات تھے، آپ کیسے پیش آیا کرتے تھے، اس پر بھی ایک کڑی پیش کی جا چکی ہے۔ آج کا مرحلہ جو ہے نکاح کے بعد بعثت کا مرحلہ آتا ہے، جو کہ 40 برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ 40 برس کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ اور رسالت کی مہم یعنی ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، یعنی جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جس وقت آپ کو یہ وحی نازل کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا ہے، آپ کو رسول بنایا گیا ہے، اس وقت آپ کی عمر 40 برس کی تھی۔ مہینہ کون سا تھا؟ مہینے میں اختلاف ہے، یعنی جب پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک پہلی بار میں وحی نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد کی جو سورہ ہے یعنی اقرأ بسم، اس سے زیادہ سورہ ہے، اور یہ صرف 2 لائن ہے، تو یہ صرف 5 آیتیں پہلی بار میں نازل ہوئی، بقیہ سورہ کسی اور موقع سے نازل ہوئی، تو یہ 5 آیتیں صرف پہلی بار میں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی، جو کہ مشہور واقعہ غار حرا میں پیش آیا، تو اس وقت یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور اس وقت مہینہ کون سا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ رجب کا مہینہ تھا، بعض نے کہا ہے کہ ربیع الاول کے شروع کا مہینہ تھا، یعنی شروعاتی ربیع الاول تھا۔ اب تاریخوں میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا 17 تھی رمضان کی تاریخ، اور بعض نے کہا 7 تھی، بعض نے کہا 14 تھی، اور رجب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 17 تاریخ تھی، اور ربیع الاول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شروع کی پہلی تاریخ تھی یا شروعاتی دن تھے ربیع الاول کے۔ بہرحال اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کرام اور محدثین کرام جس بات کی طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو رمضان کا مہینہ تھا۔ دوسری بات، آپ کی عمر اس وقت 40 برس کی عمر تھی، اور 40 برس کی عمر میں آپ کو یہ ذمہ داری سپرد کرنا اور آپ کا اعلان نبوت فرمانا، اس میں حکمت یہ ہے کہ 40 برس کی جو عمر ہوا کرتی ہے وہ کمال کی عمر ہوا کرتی ہے، یعنی مرحلہ کمال، وہاں پر آپ مکمل ہو جایا کرتے ہیں، آپ کے اندر انسانیت، رجولت، ساری چیزیں مکمل ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے لڑکپن کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے نقص اور اس کی کوتاہیاں سبھی کو معلوم ہے کہ لڑکپن میں کیا چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جوانی کا مرحلہ آتا ہے، جوانی میں آدمی جوش سے کچھ زیادہ لبریز ہوا کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسی غلطیاں کر دیا کرتا ہے جو اسے معلوم نہیں ہوتی، بعض میں اس کا احساس ہوتا، لیکن جب آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کا جوش تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے، اور اس کو متانت و سنجیدگی آ جایا کرتی ہے، اس وقت وہ سنجیدہ مزاج ہو جایا کرتا ہے، اور 40 برس کی عمر جاتے جاتے وہ اچھا خاصا تجربہ بھی حاصل کر لیا کرتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ 40 برس کی عمر جو ہوا کرتی ہے وہ مرحلہ کمال ہے، یعنی اس وقت آپ مکمل ہو جایا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نزول شروع ہو جاتا ہے آپ اس کے بعد شیخوخت یعنی بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو عقل کمزور ہو جایا کرتی ہے، چیزیں بھولنے لگتی ہیں، تو 40 سال کی عمر میں عقل مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ اور اکثر انبیاء کرام کے بارے میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام انبیاء کو جو بعثت ہوئی اور جب تمام انبیاء کو جو نبوت عطا کی گئی ہے وہ یہی عمر عطا کی گئی، یعنی 40 برس کی عمر میں تمام انبیاء کو نبوت عطا کی جاتی تھی، تو اسی وجہ سے کہ یہ کمال کی عمر ہوا کرتی ہے، اس وقت آدمی کی عقلیں مکمل ہو جایا کرتی ہیں۔ 40 برس کی عمر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو جاتی ہے یا اس سے قریب ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ایک عجیب و غریب خواب نظر آنے لگتے ہیں۔
یعنی وحی کیسے شروع ہوتی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وحی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، تمہید کیسے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی، تو چونکہ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ تھیں اور آپ سے انہوں نے بہت زیادہ علوم اخذ کیے، بہت زیادہ حدیثیں روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عالم یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے کبار صحابہ، یعنی جن کے علم اور تقوی کا لوہا مانا جاتا تھا، لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ان کو جب کسی مسئلے میں پریشانی ہوا کرتی تھی تو وہ اماں حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور وہاں اپنے مسئلے دریافت کیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الوحی الرؤیا صالحہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی جو سب سے پہلے ابتدا ہوئی وہ آپ کو نیک اچھے خواب نظر آنے لگے، کیونکہ یہ حکمت بھی ہے کہ ڈائریکٹ جب آپ کے سامنے کوئی فرشتہ یعنی جس سے آپ مانوس نہیں ہیں، جس مخلوق سے ڈائریکٹ وہ چیز آپ کے سامنے آئے اور ایک عجیب و غریب آپ کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو آدمی کچھ عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے، آدمی کچھ خوف میں چلا جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کی تمہید کے لیے یہ مرحلہ شروع کیا گیا کہ آپ کو پہلے عجیب و غریب اچھے خواب نظر آنے لگے، اور خواب بھی وہ اس طرح فکان لا یرا الا جاءت مثل فلق الصبح، یعنی وہ جو کچھ بھی خواب میں دیکھا کرتے تھے صبح روشن کی طرح وہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی مثال کے طور پر کل جو کچھ بھی ہونے والا ہے یا اس طرح جو کچھ بھی واقعات وہ دیکھا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سچے واقعات ہو جایا کرتے تھے۔ ان کو دوسرے دن تیسرے دن وہ واقعات ان کو نظر آیا کرتے تھے، گویا وہ ایک دم صبح کے ٹائم پہ وہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو مثل فلق الصبح یعنی صبح کی روشنی کی طرح وہ خواب آپ کے سامنے ظاہر ہویا کرتے تھے، یعنی وہ چیز خواب میں بھی دیکھا کرتے تھے اور پھر وہی چیز آگے چل کر کے آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ وحی کی ابتدا تھی، اس طرح آپ پر وحی کا نزول ہوا، وحی کے نزول کی شروعات ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ مرحلہ قریب آیا یعنی وحی کے نزول کا اور نبوت اور رسالت کی ذمہ داری سپرد کرنے کا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات جنگلوں میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتا تھا یا ادھر ادھر جایا کرتا تھا تو مجھے سلام کی آواز آیا کرتی تھی، سلام کی آواز آیا کرتی تو میں دیکھا کرتا تھا، دائیں دیکھا کرتا تھا، بائیں دیکھا کرتا تھا تو کوئی نظر نہ آیا کرتا تھا۔ لیکن مفسرین کرام اور خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ سلام کی آواز درختوں اور پتھروں سے آیا کرتی تھی، یعنی جب آپ نبوت کے مرحلے کے قریب ہوئے تو آپ کو درخت اور پتھر سلام کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی نبوت کے بعد آپ اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ سے نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اس وقت بھی جانا کرتا ہوں۔ تو یہ آپ پر ابتدا تھی وحی کے نزول کی، کس طرح آپ پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ پتھر سلام کیا کرتے تھے، درخت سلام کیا کرتے تھے، اور آپ کو خواب نیک اچھے خواب نظر آیا کرتے تھے جو کہ سچے واقعات کی شکل میں ہوا کرتے تھے۔ آگے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرحلے کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنہائی پسند آ گئی، یعنی آپ کے دلوں میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا چلے جایا کرتے تھے اور کئی دن کا سامان لے کر کے جایا کرتے تھے، وہاں عبادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وہاں جا کر کے آپ راتوں رات یعنی کبھی بسا اوقات 10 دن 15 دن مہینوں یعنی کئی راتیں آپ جا کر کے عبادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے، اور کئی راتوں کا توشہ لے کر کے آپ خود جایا کرتے تھے۔ پھر جب توشہ ختم ہوتا تو آپ آتے اور کعبے کا طواف کرتے جتنا چاہتے، یعنی جس قدر بھی دین ابراہیمی کے مطابق منقول تھا آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اس کے بعد پھر گھر جاتے اور توشہ لیتے، اس کے بعد پھر آپ غار حرا کی طرف چلے جاتے اور وہاں جا کے عبادتوں میں مشغول رہتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ابھی شریعت محمدی کا نزول نہیں ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی ابھی نمازوں کا بھی نزول نہیں ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر کون سی عبادت وہاں کیا کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ بعض محدثین کرام نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدبر فی الخلق کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ مخلوق میں خدا کی مخلوق میں غور کریں
اور اس کی عجیب و غریب نشانیوں میں دیکھیں اور پھر اس کے بنانے والے پر سبحان اللہ الحمدللہ کہیں کہ واہ میرے خدا نے یہ چیز کیسے بنائی ہے، اس میں غور و فکر کریں اور اس سے اپنے خالق کو پہچانیں۔ روایتوں میں یہ بھی آیا، علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی بالفرض کوئی قوم ایسی ہے کہ اس کے پاس کسی نبی کا ظہور نہ ہوا، یعنی کسی نبی کا پیغام اس تک پہنچا ہی نہیں، یعنی دنیا کے کسی ایسے کونے میں جنگلات میں ہے کہ جہاں وہ آبادی بالکل نہیں ہے، وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے اور نبی کی بعثت شریعت کوئی دعوت نہیں پہنچی، اس کی دین حق کی دعوت نہیں پہنچی، توحید کی دعوت نہیں پہنچی، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا آخرت میں؟ کیا اس کے ساتھ کافروں کا سلوک کیا جائے گا یا مومنوں کا سلوک کیا جائے گا؟ کیونکہ جب آپ کو دعوت نہیں ملی ہے تو آپ سے شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات اگر ہم آپ کو دعوت دیں گے کھانے میں، آپ نہیں آئے تو ہم آپ سے شکایت کریں گے کہ کھانے میں کی دعوت میں کیوں نہیں آئے، لیکن جب ہم نے دعوت ہی نہیں دی ہے تو پھر شکایت کس بات کی؟ اسی طرح جب اسے دین حق کی دعوت ہی نہیں ملی ہے تو پھر گناہ کس بات کا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس شخص کو دین حق کی دعوت نہیں ملی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے، اور جب عقل دی ہے تو عقل کو کام میں لایا جائے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ مخلوق میں غور و فکر کر کے خالق کی طرف رہنمائی حاصل کی جائے۔ اس پر فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرے اور اس کے بعد خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے، ایک وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بنا سکتا ہے۔ تو مناتے تکلیف انسان کو جس چیز کا مکلف کیا گیا ہے اس کا دار و مدار عقل ہی ہے سب سے اول۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان مرفوع القلم ہے، اس سے نہ کوئی حساب ہوگا نہ کوئی کتاب ہوگا۔ تو بہرحال انسان کو عقل دی گئی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ اس طرح وہاں کیا کرتے تھے، تدبر فی الخلق کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہو سکتا ہے کچھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ آپ مدینہ میں نماز کے نزول سے پہلے، یعنی نماز شب معراج میں فرض ہوئی ہے، اس کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کر کے چھپ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہو آپ غار حرا میں بھی جو سنت ابراہیمی سے منقول ہو کچھ عبادتیں کیا کرتے تھے، جیسے کہ روزے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے جاہلیت میں بھی، یعنی اعلان نبوت سے پہلے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی عبادتیں بھی کیا کرتے ہوں۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، اب ڈائریکٹ وحی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب دیکھتے ہیں کہ چھت پھٹ جاتی ہے اور چاندی کی سیڑھی اس پر سے اتاری جاتی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس میں ایک دائیں بیٹھ جاتا ہے ایک بائیں بیٹھ جاتا ہے، دو لوگ داخل ہوتے ہیں، ایک دائیں بیٹھ جاتا ہے ایک بائیں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پسلی کے پاس سے آپ کا قلب نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک شخص لے کے کہتا ہے واہی کیا ہی بہترین دل ہے، کیا ہی نیک آدمی کا دل ہے۔ اس کے بعد اس قلب کو اس کی جگہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ آپ یہ خواب دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت آپ کے رفیق سفر ہم سفر صرف اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو ہر وقت آپ کی ساتھ ہوا کرتی تھی۔ جب آپ پریشان ہوا کرتے تھے تو آپ کو تسکین دیا کرتی تھیں، جب آپ باہر سے گھبرائے ہوئے آیا کرتے تھے تو آپ کی مدد کیا کرتی تھیں۔ تو آپ نے ان کو یہ خواب بیان کیا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کے علاوہ کچھ نہیں کرنے والا ہے، کیونکہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کو کسی چیز کا خوف ہو، اپنی جان کا خوف ہو، تو یہ اعمال اس سے بچانے والے ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے ذکر کیا پہلی وحی کے وقت بھی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو حضرت خدیجہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کے ساتھ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ یہ چیزیں کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان چیزوں کی فضیلت بھی ظاہر ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ غار حرا میں ایک دن ہوتے ہیں، جو تاریخ اوپر مذکور ہوئی، ہو سکتا ہے 17 بھی ہو، 7 بھی ہو، 14 بھی ہو، رجب کا بھی مہینہ ہو، ربیع الاول کا بھی مہینہ ہو، بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ تو ایک دن آپ اسی طرح عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کہ حضرت جبریل امین پہلی مرتبہ آپ کے سامنے نزول فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں اقرأ، پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی آپ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو وہ دباتے ہیں، سینے سے لگا کر کے خوب دباتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اقرأ، پڑھ۔ پھر آپ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر وہ دوسری مرتبہ پھر دباتے ہیں
پھر آپ اس کے بعد چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا پڑھ، پھر آپ انکار کر دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ بہت زور سے جب آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ مجھے تکلیف کا احساس ہوتا ہے، بہت زور سے دباتے ہیں۔ اس کے بعد چھوڑتے ہیں اور پھر پوری آیت پڑھتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پہلی بار جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا اقرا، تو بغیر رب کے نام کے کہا اقرا پڑھ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ امی تھے، اور امی کا ایک معنی یہ بھی بتایا ہے مفسرین کرام نے کہ امی کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا، کسی مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا، ان کا علم ڈائریکٹ علم لدنی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معلم تھا۔ تو جب یہاں پر اس شخص نے، یعنی جو کہ حضرت جبریل شخص کی صورت میں نازل ہوئے تھے، انہوں نے کہا پڑھ، تو ایک نبی کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہ تھی کہ ایک آدمی کے کہنے سے آپ پڑھنے لگے، ان کے پڑھانے سے آپ پڑھنے والے ہو جائیں، اس لیے آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن جب رب کا نام لیا گیا، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس طرح آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ یہاں پر یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ آپ یہاں پر کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، یہ اس بات کی تلقین ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس میں اپنے رب کا نام لیں، اور یہ اقرار کریں کہ یہ کام میں اپنی طاقت و قوت سے نہیں کر رہا ہوں، میرے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں، میرے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ میں اس کام کی کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں، بلکہ اپنے رب کی قدرت سے، اپنے رب کی قوت سے میں یہ کام کرنے پر قادر ہوں۔ اس طرح جو بھی کام کرے اپنے رب کے نام سے کرنے سے شروع کرے، کیونکہ وحی کا نزول بھی یہی درس دیتا ہے۔ اور اقرا کی تعلیم، یعنی اقرا پڑھ، اس میں جو اسرار الرموز اور جو امت کے لیے تعلیم ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں کہ پڑھنے سے حکم دیا جا رہا ہے، تو گویا ہم سب کو پڑھنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد اب آئیے، یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا نزول 23 سال میں ہوا، پہلی مرتبہ وہ غار حرا میں نازل ہوئی، اس کے بعد دھیمے دھیمے آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ سبھی کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی تکمیل 23 سال میں مکمل ہوئی، 63 سال تک، 13 سال مدینہ میں اور 10 سال مکہ شریف میں قرآن کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں قرآن پاک مکمل ہوا، یہ کہا جاتا ہے، اور ایسا ہے بھی واقعی طور پر کہ 23 سال میں قرآن کریم کا مکمل نزول ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مبارک مہینہ رمضان کا جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا نزول لگاتار 23 سال تک ہوتا رہا، پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، گویا یہ پتہ چل رہا کہ رمضان ہی میں پورا قرآن نازل ہو گیا۔ آئیے دوسری آیت لیتے ہیں، یہاں پر تو ایک مہینے کا ذکر کیا جا رہا ہے، دوسری آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر جانتے ہیں آپ کی ایک رات ہے، یا تو وہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں پوشیدہ ہے، خواہ وہ 21 کی ہو، 23 کی ہو، 25 کی ہو، 27 کو، 29 کو، کوئی ایک ہی رات ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی ایک ہی رات میں اتارا، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں مکمل نازل ہوا، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چیز 23 سال میں مکمل نازل ہو، اور پھر اسی کے بارے میں کہا جائے کہ رمضان میں نازل کیا اور وہ بھی لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی ایک رات میں نازل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک 2 مرتبہ نازل کیا گیا۔ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا نزول ہوا، اور آسمانی دنیا، یعنی جو پہلا آسمان ہے دنیا کی طرف سے، وہاں پر تمام قرآن ایک بارگی نازل کر دیا گیا، اور وہی نزول رمضان میں ہوا، اور وہی نزول ایک بارگی جو ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر میں نزول ہوا، یعنی پہلے آسمان پر تمام قرآن کا ایک بارگی نزول ہو گیا، جو کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں ہوا۔ اس کے بعد وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا رہا، جو کہ 23 سال میں مکمل ہوا۔ تو شہر رمضان اور انا انزلنا سے پہلا والا نزول مراد ہے، جو کہ ایک بارگی نازل ہوا پہلے آسمان کی طرف، اور جو قرآن کہا گیا ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نزول مراد ہے، وقتاً فوقتاً آپ پر ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر کسی صحابہ نے کوئی سوال پوچھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، وحی کا انتظار کرتے، حضرت جبریل امین وحی لے کر کے آتے، وہ قرآن کی شکل میں ہوا کرتا۔ اس طرح مکمل کوئی کسی واقعے کے بعد، کسی رنج و غم کے بعد آپ کی تسکین کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی، جیسی جیسی حکمت الہی اور جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، آیت کریمہ ویسی ویسی نازل ہوتی گئی، تو حتیٰ کہ 23 سال میں مکمل شریعت کی تکمیل ہوئی اور قرآن کا نزول مکمل ہوا۔
اس کے بعد خود آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، یعنی پہلی بار تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ شَهْرُ رمضان، یعنی ایک بارگی نازل ہوا. دوسری آیت میں فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ کہ یہ قرآن ہم نے اسے تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی الناس لوگوں پر، یعنی جب لوگوں پر نازل کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر دیا علی مقسم ٹھہر ٹھہر کے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے. یعنی یہ آیت کریمہ خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا، پہلی مرتبہ آسمانی دنیا کی طرف، وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ کہ تاکہ تم اسے لوگوں پر رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو، تاکہ لوگوں کے ذہن نشی بھی آسانی سے ہو جائے اور حسب ضرورت حسب طاقت آپ پر تائید الہی بھی ہوتی رہے، حکمت الہی کا نزول بھی ہوتا رہے. اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو چونکہ آپ پر یہ پہلی مرتبہ تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرق آلود ہوتے ہیں، یعنی پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف ہے، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کلمات دہراتی ہیں، کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ ورقہ بن نوفل جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے تقریباً، ان کے پاس لے جایا کرتے تھے، یعنی دور کے رشتہ دار کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، جو کہ نصرانی تھے اور نصرانی کتب کے عالم تھے، یعنی دین نصرانی کے وہ بڑے عالموں میں سے شمار تھے اور وہ دین توحید پر باقی تھے اس وقت، یعنی وہ بگڑی ہوئی قوم نہیں تھی، یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے دین نصرانیت کو بدل دیا تھا، اس پر عمل پیرا تھا اپنی خواہشات کے مطابق، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو صحیح دین نصرانی پر تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اور توحید پر برقرار تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا نہیں مانا تھا، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے. تو آپ کے پاس حضرت خدیجہ لے جاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا واقعہ ان کو سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، تمہیں بشارت ہو کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، کاش کہ میں تم عنقریب نبی بنا کر کے بھیجے جاؤ، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ تمہیں تمہارے قوم یہاں سے نکال دے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعجب سے پوچھتے ہیں کیا مجھے یہ لوگ اپنے لوگ یعنی مکہ والے مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ہاں مکہ والے وہ نکال دیں گے، کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص یعنی جو بھی ایسا شخص ایسی دعوت لے کر کے آیا ہے، توحید کی دعوت لے کر کے آیا ہے، دین لے کر کے آیا ہے، اس کے ساتھ اس کے لوگوں نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں اس وقت تمہارے ساتھ تمہاری مدد کرتا اور تمہاری حمایت کرتا. اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بعد میں ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی دعوت تو ان تک نہیں پہنچی، کیونکہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور دعوت دینی شروع کی اسلام کی طرف، توحید کی طرف، تو اس وقت ورقہ بن نوفل انتقال کر چکے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ مسلمان تھے یا کیسا معاملہ کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں سفید کپڑے میں ملبوس دیکھا ہے. سفید کپڑے میں ملبوس کا معنی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی علامت ہے کہ مسلمان سفید کپڑے میں مدفون ہوا کرتے ہیں. تو سفید کپڑے میں ملبوس ہونا گویا ان کے ایمان کی دلالت ہے کہ وہ توحید پر برقرار تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد اولاً تو اس کے بعد جب پہلی مرتبہ فرشتہ نازل ہوتا ہے اس کے بعد کچھ مدت کے لیے وہ فرشتہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی حضرت جبریل امی کا نزول بند ہو جایا کرتا ہے اور ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پریشان ہو جایا کرتے ہیں، آپ کو چین و سکون نہیں ملتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ اگرچہ آپ گھبرا گئے تھے لیکن اس کے بعد ان کا اشتیاق اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، آپ تمنا کرتے ہیں کاش ویسی چیزیں مجھ پر دوبارہ نازل ہوں، آپ فرشتے سے ملاقات کے لیے مشتاق ہو جاتے ہیں اور تمنا کیا کرتے ہیں. تو ایک مدت تک آپ پر فرشتے کا آنا منقطع رہا اور اس دوران آپ کافی پریشان تھے. علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے یعنی جو یہ انقطاع ہوا تھا، جو ایک مدت تک فرشتے کا نزول نہ ہوا آپ پر، اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ پر جو پہلی مرتبہ جب نزول ہوا تو جو وحی جو خوف طاری ہو گیا تھا آپ پر، جو رعب طاری ہو گیا تھا، اس سے آپ کو مکمل طور سے چھٹکارا مل جائے اور آپ اطمینان مطمئن ہو جائے، کیونکہ آگے کی ذمہ داری بڑی ہی مشکل ذمہ داری ہے اور بڑا ہی بھاری بوجھ ہے.
آیت کریمہ بھی ہے وقولا ثقیلا، یعنی ہم نے آپ پر بھاری کلام اتارا، تو آگے کا مرحلہ آسان نہ تھا۔ اس وجہ سے ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فرصت دی جائے کہ آپ پہلے کی چیزوں سے خالی ہو جائیں اور مطمئن اور پرسکون ہو جائیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وحی کا اشتیاق ہو جائے، کیونکہ آدمی کو جب چیزیں ملا کرتی ہیں نا تو وہ ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا ہے، کیونکہ اس چیزیں اس کو مل رہی ہیں، لیکن جب وہی چیزیں اس سے دور ہو جایا کرتی ہیں تو اس کا خواہش مند ہو جایا کرتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے اور اس کا مشتاق ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایک مدت کے لیے جب آپ سے وحی منقطع ہو گئی، وحی کا نزول نہ ہوا، تو آپ وحی کے لیے بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اس کی تمنا کرنے لگے، اس کے مشتاق ہو گئے۔ یہ بھی حکمت تھی کہ آپ وحی الہی کے لیے مشتاق ہو جائیں، کیونکہ جب منقطع ہو جائے گی تو آپ اس کی دوبارہ تمنا کریں گے، مشتاق ہو جائیں گے۔ علماء نے اس کی حکمتیں یہ بیان کی ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت کریمہ یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ، یعنی شریعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ اور توحید کی طرف مکہ والوں کو بلانا شروع کر دیا، جو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت مبلغ کے تعلق سے کل بیان ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم مسئلہ وہ یہ کہ ہم اکثر دیکھا کرتے ہیں کہ ہمارے بعض بوڑھے حضرات تو خیر معذور ہیں کہ وہ اس عمر تک پہنچ چکے ہیں، لیکن بعض حضرات کو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نفل جو ہوا کرتی ہے وہ بیٹھ کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ واقعی آپ نفل بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر وہ طاقت ہے، آپ نوجوان ہیں، تو آپ کو چاہیے کر کے کھڑے ہو کر کے پڑھیں، اور اگر آپ واقعی تھکے ہوئے ہیں، ہمت نہیں کر رہی ہے، تو آپ نفل بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بیٹھ کر کے نفل پڑھنے میں، کھڑے کر کے نفل پڑھنے میں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے نفل پڑھنے میں جو ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو وہ ثواب آدھا ملتا ہے آپ کو، اس لیے کھڑے ہو کر کے نفل پڑھنا چاہیے اگر آپ کے اندر طاقت ہے۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر 3 رکعت کھڑے ہو کر کے وتر واجب پڑھتے ہیں۔ آپ خود 2 رکعت کھڑے ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو آدھا ثواب بلا وجہ کم ہو جا رہا ہے آپ کا۔ بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، چونکہ بتانا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں، چونکہ ہم لوگ اور ہمارے جو نئی نسل آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، وہ بھی دیکھا کرتے ہیں کہ تمام لوگ نفل بیٹھ کر کے پڑھا کرتے ہیں، وہ اکثر شروع سے ایسے دیکھتے آ رہے ہیں، اور چند لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا اس تعلق سے، تو مناسب تھا کہ بتا دیا جائے کہ کیا نفل بیٹھ کر کے ہی پڑھی جاتی ہے؟ یعنی جب آدمی تسلسل دیکھتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ مسلسل یہ کام اسی طرح کیا جا رہا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ نفل اسی طرح بیٹھ کر کے ہی پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ بیٹھ کر کے ہی اصل میں پڑھنا ہے۔ حالانکہ آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اصل طریقہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ اس لیے اس بات پر دھیان دی جائے کہ بلا وجہ اپنے ثواب میں کمی نہیں کی جائے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پڑھیں۔ ہاں، جو حضرات معذور ہیں یا عمر کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں تو ان پر رخصت لازم ہے، وہ رخصت لے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ نوجوان ہیں وہ کھڑے ہو کر کے پڑھیں، تاکہ آنے والی نسل کو یہ شبہ نہ ہو کہ نفل بیٹھ کر کے ہی پڑھی جاتی ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کا سوال کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔